بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اما بعد کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وبعد فہذا غایت تہذیب الکلامی فی تحریر المنطق والکلامی قولہ وبعد هو من الظروف الزمانیۃ ولها حالات ثلاث لأنها اما ان یذکر معها المضاف الیہ او لا، وعلى الثانی فاما ان یکون نسیا منسیا او منویا، فعلى الاولین معربۃ وعلى الثلاث مبنیۃ علی الضم۔ قولہ فہذا هذه الفاء اما على توهم اما او على تقدیرها في نظم الكلام، وهذا اشارۃ الى المرتب الحاضر في الذهن من المعانی المخصوصۃ المعبرۃ عنها بالالفاظ المخصوصۃ او تلك الالفاظ الدالۃ على المعانی المخصوصۃ سواء كان وضع الدیباجۃ قبل التصنیف او بعده، اذ لا وجود للالفاظ المرتبۃ ولا للمعانی في الخارج، فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي، وإن كانت إلى المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یہ انتہا ہے تہذیب کلام کی منطق اور کلام کی تحریر میں۔ مصنف کا قول بعد یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے اور اس کی 3 حالتیں ہیں، اس لیے کہ یا تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور دوسرے احتمال پر یا تو مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوگا یا منوی ہوگا، اور پہلی 2 صورتوں میں یہ معرب ہوگا اور تیسری صورت میں یہ مبنی ہوگا ضم کے اوپر یعنی ضمہ پر۔ اور مصنف کا قول ہادہ یہ جو فا ہے یا تو اما کے وہم پر ہے یا پھر اما کے تقدیر پر ہے نظم کلام میں، اور یہ اشارہ ہوتا ہے مرتب حاضر کی طرف ذہن میں معنی مخصوصہ میں سے، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ کے ساتھ، یا پھر یہ اشارہ ہے ان الفاظ کی طرف جو کہ دلالت کر رہے ہیں معنی مخصوصہ پر، چاہے وہ الفاظ دیباجہ کے وضع کرنے سے پہلے ہوں، تصنیف سے پہلے یا اس کے بعد ہوں، اس لیے کہ الفاظ جو مرتب ہوں ان کا وجود نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو معانی ہوں ان کا وجود نہیں ہوتا ہے خارج میں، اور اگر تو اشارہ الفاظ کی طرف ہے تو مراد کلام سے کلام لفظی ہوگا، اور اگر اشارہ معنی کی طرف ہے تو مراد اسے کلام نفسی ہوگا جس پر کلام لفظی دلالت کرتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق کے اندر صرف ان 2 لفظوں کے بارے میں بات ہوگی، ایک بعدو اور دوسرا فہادہ۔ اس کے علاوہ جو آگے ہے تہذیب کی عبارت غایت و تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، اس کے بارے میں جو وضاحت ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہوگی۔ اب بات کر لیتے ہیں بعدو کی۔ بعدو کے بارے میں فرما رہے ہیں شارح کہ یہ جو بعدو ہے یہ ظروف زمانیہ میں سے، یعنی ظرف زمان میں سے ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نحو کے اندر تفصیل کے ساتھ۔ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 2 حالتوں میں یہ معرب ہوتا ہے، ایک حالت میں یہ مبنی ہوتا ہے۔ ساری کی ساری تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی یہی والی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو بعدو ہے یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، وَلَهُ حالات ثلاث، اس کی 3 حالتیں ہیں، اس لیے کہ یا تو اس کا مضاف الیہ ذکر ہوگا یا مضاف الیہ ذکر نہیں ہوگا۔ اگر تو مضاف الیہ ذکر ہے، یہ پہلی حالت ہے، اس صورت میں یہ معرب ہوتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ اس کا مضاف الیہ حذف ہو، ذکر نہ ہو۔ پھر مضاف الیہ اگر ذکر نہیں ہے تو پھر اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نسیہ منسیہ ہے، یعنی بھولا بسرا کر دیا گیا ہے، گویا کہ ایسے ہے کہ اس کا مضاف الیہ سرے سے ہے ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ لفظوں سے میں تو ذکر نہیں ہوتا ہے لیکن نیت کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو مضاف الیہ منوی کہتے ہیں۔ منوی یعنی جس کی نیت کی گئی ہے۔ تو 2 صورتوں کے اندر یہ معرب ہوگا۔ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ اس میں پہلی صورت یعنی اس کا مضاف الیہ لفظوں میں ذکر ہو، دوسری صورت اس کا مضاف الیہ لفظوں سے حذف ہو اور نسیہ منسیہ یعنی بھولا بسرا کر دیا گیا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں یہ معرب ہوگا، اور ایک صورت کے اندر یہ مبنی بر ضم ہوگا۔ وہ کون سی صورت ہے مبنی بر ضم ہونے کی؟ جب اس کا مضاف الیہ لفظوں سے حذف ہو لیکن نیت کے اندر موجود ہو تو پھر اس کے اوپر مبنی بر ضم یعنی اس کے اوپر ضمہ پڑا جائے گا، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ اسی طریقے سے تیسری صورت ہے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے بعدو یعنی حمد و صلوات کے بعد۔ یعنی یہاں پہ جو حمد و صلوات ہے اس کا مضاف الیہ لفظوں سے تو اگرچہ معذوف ہے لیکن نیت کے اندر یہ موجود ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی 3 حالتیں، یا پہلی حالت یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ ذکر ہوگا او لا، یا پھر مضاف الیہ ذکر نہیں ہوگا۔ وعلی الثانی، دوسرے احتمال پر، کون سا احتمال؟ یعنی مضاف الیہ ذکر نہ ہو، یا تو مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوگا او منویا، یا مضاف الیہ نیت میں موجود ہوگا۔ فعلی الاولین، پہلے دونوں احتمال پر، یعنی مضاف الیہ ذکر ہو اور دوسرا مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہو، معرب ہوگا۔ وعلی الثلاثی، تیسرے احتمال پر، یعنی مضاف الیہ منوی ہو، یہ کیا ہوگا؟ مبنی بر ضم ہوگا۔ یہاں تک تو بات ہوگی بعدو کی۔ اب اس کے بعد اب آگے چلے فہادہ۔ یہ جو فہادہ ہے اس کے اوپر فا ہے، یہ فا کون سا ہے؟ دیکھیں یہ فا جزائیہ ہے۔ اب فا جزائیہ آتا ہے شرط کے جواب میں، تو حرف شرط کیا ہے؟ حرف شرط ہے یہاں پہ اما، جو کہ بعد سے پہلے ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو وہ بعدو ہے، اما تو نہیں ہے، تو جب حرف شرط نہیں ہے تو فا جزائیہ آپ کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ تو شارح نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ شارح نے ایک جواب اس کا یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو اما ہے وہ اما وہمیہ ہے۔ اب اما وہمیہ کیا ہے؟
اما وہمیہ یہاں پر یہ ہے کہ مصنف کو وہم ہو گیا تھا کہ چونکہ بادو سے پہلے اما ذکر کر لیا جاتا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی ذکر کر لیا گیا ہوگا، تو ایک وہمن کو اور بمنزلہ وجود کے مرتبہ پر اتارتے ہوئے یہ تصور کر لیا کہ یہاں پر بھی اما موجود ہے، لہذا آگے فا لے آئے، تو یہ تو ہے وہمن موجود ہے، حقیقتاً موجود نہیں ہے، تو وہم کو حقیقت کا درجہ اور رتبہ دیتے ہوئے یہاں پہ اما کو بنا لیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا کہ اما یہاں پہ مقدر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، موجود ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہے، مانوی طور پر یہاں پر مقدر ہے۔ تو یہ دو جواب دیے گئے ہیں، لیکن یہ دونوں کے دونوں جواب درست نہیں ہیں شارح کے۔ وجہ یہ ہے کہ جو اما وہمیہ کا جو قاعدہ شارح بتا رہے ہیں یہ نحویوں میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ شارح کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ اما مقدر موجود ہے، تو یہ والا جواب بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ اما مقدر موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ فا کے بعد امر یا نہیں کا صیغہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ فا کے بعد جو ہے امر یا نہیں ہے، بلکہ اس میں جملہ خبری آ رہا ہے، تو لہذا یہ دونوں جواب درست نہیں ہیں، لیکن بہرحال شارح نے جواب دیے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ جو فا ہے یا تو اما کے وہم پر ہے کہ اما یہاں پہ وہمن اور خیالن موجود ہے، یا پھر یہ ہے کہ اما تقدیرن موجود ہے نظم کلام میں، کلام کے الفاظ میں۔ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُرَتَّبِ الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ مِنَ الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ الْمُعَبَّرَةِ عَنْهَا بِالْأَلْفَاظِ الْمَخْصُوصَةِ أَوْ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو حاضہ اسم اشارہ ہے، اس اسم اشارہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ تو شارح نے ذکر کیا ہے کہ اس کا جو مشار الیہ ہے وہ دو بن سکتے ہیں۔ وہ دو کیا بن سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے معانی مخصوصہ اور دوسرا یہ ہے الفاظ مخصوصہ۔ لیکن یہ جو مشار الیہ ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے، پہلے کچھ چیزیں وہ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو معانی مخصوصہ ہوتے ہیں ان کو کلام نفسی بھی کہتے ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں، پہلے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے خیال کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، جو آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے خیال کے اندر جو بات ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، اس کو معانی مخصوصہ کہتے ہیں، یعنی مخصوص معنی، اور اسی طریقے سے اس کو کلام نفسی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کلام جو آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر، آپ نے اس کو زبان سے نہیں ادا کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا معنی مخصوصہ، کلام نفسی۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ الفاظ مخصوصہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں الفاظ وہ ہوتا ہے ما یتلفظ به الانسان، وہ لفظ جو انسان اپنے زبان سے نکالتا ہے۔ اب جیسے میں نے اپنی زبان سے یہ والے الفاظ نکال رہا ہوں، ان کو الفاظ مخصوصہ کہتے ہیں۔ یہ الفاظ مخصوصہ جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ پر، یا آپ یہ کہیں کہ یہ دلالت کرتے ہیں کلام نفسی کے اوپر۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے سمجھ لی، معنی مخصوصہ کسے کہتے ہیں، کلام نفسی کسے کہتے ہیں، یہ دو نام ہے، چیز ایک ہے۔ اور الفاظ مخصوصہ بھی آپ نے سمجھ لیے ہیں، یہ بھی وہ ہے جو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ یہ سمجھے کہ جو حاضہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کیا ہے؟ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا مشار الیہ معنی مخصوصہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی مخصوصہ جن کے اوپر الفاظ مخصوصہ دلالت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو حاضہ اس میں اشارہ ہے، اس اسم اشارہ کا مشار الیہ الفاظ مخصوصہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ الفاظ مخصوصہ جو کہ معنی مخصوصہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھیں۔ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْمُرَتَّبِ الْحَاضِرِ، فرما رہے ہیں کہ جو حاضہ اس میں اشارہ ہے، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان معنی مخصوصہ کی طرف، وہ معنی مخصوصہ جن کو تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ مخصوصہ کی طرف، الفاظ مخصوصہ کے ساتھ، إِلَى الْمُرَتَّبِ الْحَاضِرِ، جو ذہن کے اندر مرتب ہوتے ہیں، یعنی ذہن کے اندر جو موجود ہوتے ہیں معنی مخصوصہ جن کو آپ الفاظ مخصوصہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاضہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ یہ ہے۔ او یا پھر جو اس کے مشار الیہ ہے وہ الفاظ ہیں جو کہ دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ پر۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں؟ دیکھیں وہ الفاظ ہیں دیباجہ کے۔ اب دیباجہ کیا ہے؟ دیباجہ کہتے ہیں خطبے کو، جیسے جو ہم مقدمہ پڑھ رہے ہیں نا، اسے مقدمہ بھی کہتے ہیں، اسے خطبہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسے دیباجہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ دلالت کر رہے ہیں، جو مقدمے کے اندر آ رہے ہیں، جو خطبے کے اندر آ رہے ہیں، جو دیباجے کے اندر آ رہے ہیں، یہ الفاظ مخصوصہ دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ کے اوپر۔ تو دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ یا پھر جو اس کا مشار الیہ وہ الفاظ ہیں جو کہ دلالت کرتے ہیں معنی مخصوصہ پر، چاہے وہ الفاظ دیباجہ کے لکھنے سے پہلے ہوں یا دیباجہ کے لکھنے کے بعد ہوں، جو بھی الفاظ آپ بول رہے ہیں حاضہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ، یعنی یہ جو پوری کتاب آگے آ رہی ہے یہ سارے کا سارا مشار الیہ جو الفاظ مخصوصہ ہیں جو دیباجہ کے اندر موجود، چاہے دیباجہ کتاب سے پہلے لکھا ہے چاہے دیباجہ کتاب کے بعد میں لکھا ہے، دونوں صورتوں کے اندر معنی یہی ہے کہ اس کا مشار الیہ یہ والے الفاظ ہیں۔ اذ لا وجود للالفاظ المرتبة ولا للمعانی الخارجی، اذ لا وجود، یہ دیکھیں ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو حاضہ اس میں اشارہ ہے یہ تو محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے حاضہ کا، اس کا جو مشار الیہ ہے وہ کوئی محسوس چیز ہوتی ہے، جبکہ جو چیز آپ نے بتائی ہے کہ اس کا مشار الیہ آپ نے دو بتائے کہ یا تو معنی مخصوصہ ہیں یا الفاظ مخصوصہ ہیں، تو اگر معنی مخصوصہ ہیں وہ تو کوئی محسوس چیز نہیں ہے، وہ تو آپ کے ذہن کے اندر ہے،
اور اسی طریقے سے جو الفاظ مخصوصہ ہیں جو معنی مخصوصہ کے اوپر دلالت کرتے ہیں وہ بھی کوئی محسوس چیز تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو آپ زبان سے ادا کرتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں نا، جیسے میں نے یہاں پر یہ لکھا ہے معانی، یہ لفظ نہیں ہے، یہ نقوش ہیں۔ یہ نقوش دلالت کرتے ہیں الفاظ کے اوپر، الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی کے اوپر۔ یہ نقوش تو محسوس چیز ہیں، لیکن جو لفظ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں یہ کوئی محسوس چیز نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے جو معانی ہیں وہ تو آپ کے دل و دماغ کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کوئی محسوس چیز نہیں ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اعتراض کا کہ جو آپ نے حاذہ اس میں اشارہ کا مشار علیہ یہ بنایا ہے، معنی مخصوصہ الفاظ مخصوصہ بنائی، یہ تو کوئی محسوس چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک معقول عقلی چیز ہے۔ تو یہ تو اشارہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حاذہ اس میں اشارہ تو محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ معقول کو موجود یا محسوس کے مرتبہ کے اوپر اتار کر اس کی طرف حاذہ کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگرچہ معقولی چیز ہے، محسوسی چیز نہیں ہے، حصی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو محسوس کے مرتبہ پر اتار کر اس کی طرف حاذہ کے ذریعے سے اشارہ کر دیا گیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا جو اس میں اشارہ کا مشار علیہ یا تو الفاظ مخصوص ہے یا معنی مخصوص ہیں، اس لیے کہ الفاظ جو کہ معنی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو معانی ہیں وہ خارج کے اندر نہیں پائے جاتے، وہ تو صرف ایک عقلی چیز ہوتی ہے، حصی چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اگر تو اشارہ ہو الفاظ کی طرف تو مراد کلام سے کلام لفظی ہوگا، اور اگر اشارہ ہو معنی کی طرف تو مراد اس سے کلام نفسی ہوگا، جس کی طرف کلام لفظی یہ دلالت کرتا ہے۔ بات آ جا کے وہی ہو جاتی ہے کہ اگرچہ یہاں پر عقلی طور پہ موجود ہے، حصی طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کو حصی طور پر اتارتے ہوئے دونوں اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اس سے مراد آپ کلام لفظی بھی لے سکتے ہیں تو جو کہ الفاظ مخصوصہ ہوں گے، اور اس سے مراد آپ کلام نفسی بھی لے سکتے ہیں جو کہ معنی مخصوصہ ہوں گے، اور اس میں اشارہ کا مشار علیہ کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں ہی بنائے جا سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ بنا سکتے ہیں۔